أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کیا کیا؟ پار کرا دیا البحر، دریا سے۔ یہ بحث پیچھے گزر چکی کہ بحیرہ کلزم سے کہاں سے انہیں اللہ نے پار کرایا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، اور ان کی پیچھا کیا فرعون نے، وجنودہ، اس کے لشکروں نے، بغیاً، باغی تھے، ظالم تھے، ظلم کرنے والے تھے ایک، وعدواً، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ زیادتی، شرارت کرتے تھے۔ فرعون نے اور اس کے لشکروں نے ان کا پیچھا کیا۔ دو لفظ ارشاد فرمایا ہے، بغی اور عدو۔ بغین کا مطلب ہے کہ زبانی طور پر ظلم کرنا، غصے میں بھرے ہوئے، گالیاں بکتے ہوئے، چیختے چلاتے، یہ ظلم کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ وعدون، اور فعلی طور پر ظلم کرنا، قولی نہیں، فعلی طور پر ظلم کے افعال انجام دینا، ان کے بچوں کو قتل کرنا، ان کے ساتھ برا سلوک کرنا، یہ سب چیزیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا ادرکہ الغرق، جب پہنچا فرعون اس پر دباؤ، غرق ہونے لگا، پانی میں ڈوبنے لگا۔ قرآن نے ساری بات درمیان میں سے ہٹا دی ہے، کوئی ذکر نہیں کیا کہ یہ پہنچے ہیں۔ دوسری جگہ پہ آیا نا، موسیٰ علیہ السلام پہنچے، آگے وہ سمندر تھا اور انہوں نے کہا اصحاب موسیٰ علیہ السلام نے کہ انا لمدرکون، فرعون تو ہمیں پکڑ لے گا۔ قال کلا، انہوں نے کہا ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ یقیناً راہ دکھائے گا۔ یہ ساری چیزیں چھوڑ کے اللہ تعالیٰ ایک اگلے فکرے پہ آ گئے ہیں، اور یہ تفصیلات دوسری صورتوں میں آگے بھی آ جائیں گی۔ یہاں تک کہ فرعون جب کیا ہوا، غرق ہونے لگا، ڈوبنے لگا، قال آمنت، کہنے لگا میں ایمان لایا۔ یہ آئی نا موسیٰ علیہ السلام کی دعا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا اللہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک تیرے دکھ کی مار، عذاب ان پر نہ پڑے۔ تو عذاب آیا نا، پھر حرف با حرف دعا اللہ نے قبول کر لی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی۔ قال آمنت، اور ایمان لانے میں بھی قسم مبالغے کا اظہار اس نے کیا ہے۔ تین فکرے بولے ہیں، کہتا ہے آمنت، میں ایمان لایا، ایک انہ، اور یہ بات کہ لا الہ الا الذی، نہیں ہے کوئی بھی الہ سوائے اس ذات کے، آمنت جس پہ ایمان لائے ہیں، بہی جس کے ساتھ بنو اسرائیل جس پہ ایمان لائے ہیں، میں اس پہ ایمان لایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی توحید کی امانت سوائے بنی اسرائیل کے اور کسی کے پاس نہیں تھی۔ یہ یہودیوں پر جو اللہ کی عنایات، اللہ کی مہربانیاں رہی ہیں، اتنی زیادہ رہی ہیں اور اتنے انبیاء علیہ السلام ان کے پاس آتے رہے ہیں، یہ خدا کی بڑی لاڈلی قوم تھی، خدا کی ایسی چہیتی قوم تھی۔ اسی وجہ سے اتنا زیادہ نبوت کا سلسلہ رہا ان لوگوں کا، اس کی وجہ سے شاید دماغی معیار بہت بڑھ گیا، آئی کیو بہت زیادہ ہو گیا، بہت خدا کے احسانات رہے، اور توحید صرف ان کے پاس تھی۔ اس لیے فرعون نے جب ایمان کا بھی اظہار کیا تو اس نے کہا اس خدا پر ایمان لایا ہوں جس پہ بنی اسرائیل ایمان لائے۔ اور اس سے زیادہ ذلت کیا ہو سکتی تھی کہ کل تک جن کو اپنا نوکر غلام سمجھ کے اور ان پہ عذاب اور کوڑے اور یہ چیزیں ہو رہی تھیں، آج اپنی جان کو بچانے کے لیے پھر انہی کی طرف لوٹا ہے۔ اللہ غرور کو ایسے سر نیچے کر دیتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی آدمی کسی چیز پر فخر کا، کبر کا اظہار نہ کرے، بچنا چاہیے۔ بڑے سے بڑا عہدہ اور بڑی سے بڑی دنیا کی دولت خدا دے دے،
تو جتنا خدا کے انعامات زیادہ ہو جائیں بندے کو اتنا ہی جھک جانا چاہیے. دولت، عہدے، پیسے، اولاد، جوانی، طاقت، ان سب کے نتیجے میں اگر شکر اللہ کا پیدا ہو تو یہ چیزیں 1000 بار مبارک ہیں، ان کے بغیر زندگی نہیں چلتی. اور ان سب چیزوں کے نتیجے میں اگر انسان کے جی میں آنے لگے کہ اب میں لوگوں کی خبر لوں گا، اب میں پٹائی کروں گا، اب یہ ہو جائے گا، پیسہ آ گیا ہے، اب کون سی غربت ہے، اب رشتہ دار غریب ہیں تو انہیں چھوڑ دوں گا، یہ جذبات اگر آنے لگیں تو ان سب چیزوں کو آگ لگائے چھوڑ دے تاکہ آخرت درست رہے اور انسان اس کے ظلم سے محفوظ رہے. یہاں پہنچ کے امتحان ہوتا ہے اصل. اتنا کچھ تھا، لوگوں پہ ظلم ہوتا رہا. آج وہی لوگ انہی کے متعلق کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اور میں ایمان لایا اس پر جو بنی اسرائیل کا پروردگار ہے. 2 جملے، وانا من المسلمین، اور میں تو حکم برداروں میں سے ہوں، میں تو مسلمان ہوں. یہ فرعون وہ ہے جس کے ساتھ سارے اسباب و سامان ہیں. اور مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات کہی. مثنوی میں وہ کہتے ہیں کہ نفس مارا کم ترس فرعون نیس. ہم لوگوں کا جو اندر نفس ہے نا، یہ کسی فرعون سے کم نہیں ہے. بات یہ ہے کہ لیک اورا اون مارا اون نیس، اس کو حکومت مل گئی تھی اور ہمیں حکومت ملی نہیں. کبھی حکومت ہمیں مل جائے تو وہ کہتے ہیں ہم بھی اس فرعون سے کم ثابت نہ ہوں، سے حکومت مل گئی تھی اس لیے. اسی لیے دنیا میں بڑی سے بڑی تحریک اور بڑے سے بڑے انقلاب جب تک وہ جماعت لوگ بنے ہوئے نہیں نہ ہوتے ان کی باتیں جمتی نہیں. جب افراد کی تربیت ہوئی ہوتی ہے اور ان کے ہاتھ میں طاقت آتی ہے تو پہلے ہی کسی نے سکھا کے رکھا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی طاقت اللہ دے رہا ہے، اسی کے حکم کے مطابق استعمال کرنی ہے. کہیں اپنا نفس نہ بیچ میں آ جائے، کہیں ایسے نہ ہو کہ غصہ، کسی کی محبت، اس میں تم ناجائز کوئی طاقت کا استعمال کرنے لگو. یہ نہیں کرنا. جب تربیت ہوئی بھی ہوتی ہے پھر طاقت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور جب تربیت نہیں ہوئی بھی ہوتی پھر پیسہ، پھر طاقت کہیں سے آ جائے تو اس انقلاب کا نتیجہ تباہی ہوتی ہے، بربادی ہوتی ہے. ہمیں علم نہیں، ممکن ہے کسی اور کے علم میں ہو، لیکن ہمیں علم نہیں کہ دنیا میں کوئی بھی کافروں کا یا مسلمانوں کا انقلاب کامیاب ہوا ہو جب تک کہ انقلاب لانے والوں کی اپنی تربیت نہیں ہوئی تھی. وگرنہ جہاں بھی انقلاب کے نام پہ تبدیلی آئی ہے اور افراد تیار نہیں تھے، افراد بنے ہوئے نہیں تھے، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بری طرح تباہ ہو. کیونکہ حدود نہیں رہی نا، طاقت آ گئی، اختیارات آ گئے، بندے بنے ہوئے نہیں تھے. اللہ نے فرمایا ہے وہ بولا تو اس نے کہا میں ایمان لایا، اور کس پر؟ اس پر جو بنی اسرائیل کا پروردگار، اور پھر میں مسلمان ہوں.